ایک سائڈ پہ عثمان بزدار کی کارکردگی دیکھ لیں اور دوسری سائڈ پہ ایک خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب میں پہلی دفعہ آئیں، ان کی کارکردگی دیکھ لیں، کیا کہنا چاہیں گی آپ اس پہ؟ میں حیران ہوں آپ نے ورڈ کارکردگی یوز کی. میں یہ بھی دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے جو اپنی ٹیم بنائی ہوئی ہے اس میں بھی بہت زیادہ خواتین کی شمولیت ہے. کم از کم 50% جو ہے وہ خواتین اور بچیوں کے لیے مختص ہے. عثمان بزدار کے ساتھ بھی جب حکومت تھی تو آپ اس وقت بھی پارٹی کا حصہ تھیں. پرویز الہی صاحب چیف منسٹر، تو اس وقت آپ پی ایم ایل این میں گئیں. تو کیا ریزن تھا آپ کو بھی کہیں سے فون کر کے یہ کہہ دیا گیا کہ آپ ادھر چلی جائیں؟ نہیں. آخر عثمان بزدار اتنے طاقتور کیوں تھے کہ ان کو کوئی ہٹا نہیں پا رہا تھا؟ ان کی جو ایک توہم پرستی تھی وہ غالب آ گئی ان کے اوپر. ابھی ریزرو سیٹس کا فیصلہ آیا، اس فیصلے کو کیسے آپ دیکھتی ہیں؟ دیکھیں انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی خود ماری ہے. کیا فیوچر دیکھ رہی ہیں آپ اس ساری سچویشن اور اس پارٹی کا؟ آپ اس کا حصہ رہی ہیں، آپ زیادہ بہتر بتا سکتی ہیں. ختم ہو چکی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید کوثر عباس. انفو نیوز نیٹ ورک کے ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں. ناظرین، پنجاب کی سیاست ہمیں پچھلے کچھ عرصے سے بہت ڈفرینٹ جو ہے وہ اس کے اینگلز وہ سامنے آ رہے ہیں. ایک طرف ہم دیکھیں تو پنجاب کے اندر پچھلے اگر 5 سالہ دور کی بات کی جائے تو عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب لگایا گیا، جو بالکل بھی اس طریقے سے ان کی پرفارمنس نہیں رہی. اس کے بعد جو ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب نے جو ہے ایز اے چیف منسٹر وہاں پہ اپنا رول پلے کیا. اس کے بعد محسن نقوی صاحب وہاں پہ چیف منسٹر کے طور پہ رہے. اس کے بعد اب پچھلے تقریباً 1.5 سال سے مریم نواز صاحبہ لیڈ کر رہی ہیں پنجاب کو، اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس کو لیڈ کر رہی ہیں. پنجاب کے اندر بہت سارے میجر ایشوز بھی سامنے آتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گورننس کا ماڈل بھی باقی صوبوں سے قدرے بہتر نظر آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب اسمبلی ہے اس کے اندر بھی ہمیں آئے روز کوئی نہ کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے. ایک سائڈ پہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایک انشور کریں نیوٹرل اپروچ کو، اور تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، تمام جو آنریبل ممبرز ہیں، ان کو باقاعدہ موقع دیا جائے. لیکن دوسری سائڈ پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جو پنجاب اسمبلی کے حالات ہیں، انٹرنل سچویشن ہے، اپوزیشن کی جانب سے وہ تھم نہیں پا رہی، اور ابھی تک بھی اسی طرح کے مسائل چل رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ہمارے ساتھ عظمیٰ کاردار صاحبہ، جو ممبر ہیں پنجاب اسمبلی کی، چیئر پرسن ہیں اسپیشل کمیٹی آن اینٹی ہیومن ٹریفکنگ کی، اور فوکل پرسن ہیں چیف منسٹر پنجاب کی آن پولیو. بہت شکریہ عظمیٰ صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. عظمیٰ صاحبہ، پنجاب کے اندر ایک سائڈ پہ عثمان بزدار کی کارکردگی دیکھ لیں اور دوسری سائڈ پہ ایک خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب میں پہلی دفعہ آئیں، ان کی کارکردگی دیکھ لیں، کیا کہنا چاہیں گی آپ اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کوثر، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. میں حیران ہوں آپ نے ورڈ کارکردگی یوز کی وسیم اکرم پلس کے لیے. ارے بھائی، یہ کارکردگی کا ورڈ جو تھا وہ صرف کپتان صاحب ان کے لیے یوز کرتے تھے. باقی ہمیں تو پتہ ہے کہ وہ انہوں نے تو خود کہا بھی تھا کہ جی 100 دن تو مجھے فائلیں پڑھنے میں جو ہے وہ لگ گئے تھے، مجھے تو وہ آتا ہی نہیں تھا، میرے پاس تو زیرو تجربہ تھا. اور بہرحال انہوں نے 3.5 سال جو ہے وہ فراغت میں گزارے. اور میرے خیال میں جو بڑی وجہ بانی صاحب کی حکومت کی جانے کی تھی، اس میں ان کا ایک بڑا کردار تھا، بڑے فعال تھے وہ. ان کی وجہ سے میرے خیال میں پنجاب میں جو حالات خراب ہوئے پی ٹی آئی کے، وہ سنبھل نہیں سکے، جس کی وجہ سے ان کی وفاق میں بھی پھر حکومت چلی گئی. تو موازنہ تو ان کا بنتا ہے نا جن کی کوئی بیلنس ہو آپس میں. کہاں مریم نواز صاحبہ اور کہاں وسیم اکرم پلس صاحب. اب مریم نواز صاحبہ جو ہیں، آپ یقین کرو کہ مجھے ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے تقریباً کوئی 2.5 سال اب ہو گئے ہیں. شروع میں جب میں آئی تو میں بڑی حیران ہوئی، کیونکہ ہمارے دماغ میں ان کا امیج اتنا ڈسٹارٹ کر دیا گیا تھا. ہمیں تو یہی پتا تھا کہ وہ ایک باربی ڈال ہیں، ان کے دماغ میں کچھ نہیں ہے، اور وہ جھوٹ بولتی ہیں، اور یہ ہے اور وہ، مطلب ہے کہ کوئی پازیٹیو بات ہمارے دماغوں میں رہنے نہیں دی تھی بانی صاحب نے.
لیکن جب میں نے ان 1 to 1 میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی اور میں نے ان کے ساتھ کام کیا، میں تو حیران رہ گئی. وہ اتنی فوکسڈ، اتنی شارپ، اتنی اسٹیوٹ خاتون ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کو، اگر آپ کو یاد ہے نواز شریف کے آنے سے پہلے جب وہ چیف آرگنائزر بنی، انہوں نے اپنی ڈی مورلائز پارٹی کو جو کہ بالکل ختم ہونے پہ تھی، اس کو پھر اٹھ کھڑا کیا، اس میں ایک نئی روح پھونک دی انہوں نے. اور وہ انہوں نے اپنی ویژن اور اپنی جو ان کی ایک ثواب دی تھی کہ کس طرح سے انہوں نے جناب ایک ڈیجیٹلائز کر کے پورے سسٹم کو جو تھا مانیٹر کیا اور اس کو ریسٹرکچر کیا. تو ان کی صلاحیتیں جو تھیں، جب وہ بنی نا چیف منسٹر، تو میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتی ہوں. میں نے ان سے کہا کہ مریم صاحبہ، میں تو آپ کو جانتی ہوں لیکن باقی لوگ تو آپ کو نہیں جانتے ہیں، وہ تو بالکل آپ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں. تو آگے سے کہتی ہیں چلو پھر ان کو سرپرائز دیتے ہیں. تو وہ سرپرائز جو ہے روز کا ایک نیا آپ کو ملتا ہے. اور پوری دنیا نے اب دیکھ لیا ہے کہ وہ کس طریقے سے انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے اپنے کام سے. صبح وہ اٹھتی ہیں اور رات تک وہ بیک ٹو بیک ان کی میٹنگز ہوتی ہیں، اور وہ ایسی سی ایم نہیں ہے کہ وہ دفتر میں ایک رپورٹ لے کے تو اس سے مطمئن ہو جائیں. نہیں، انہوں نے جناب جا کے اسپاٹ آن سرپرائز وزٹس وہ کرتی ہیں، خود چیکنگ کرتی ہیں، اور پھر لوگوں کو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ جی ٹیکس پیئر کا جو پیسہ ہے وہ ٹیکس پیئر کی فلاح و بہبود کے لیے لگنا چاہیے اور نظر آنا چاہیے کہ وہ لگ رہا ہے. اس کے لیے انہوں نے، آپ اور یقین ہمیں کرو، یہ بھی دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے جو اپنی ٹیم بنائی ہوئی ہے اس میں بھی بہت زیادہ خواتین کی شمولیت ہے. تو یہ بھی ایک بڑا کائنڈ آف ڈفرینٹ جیسچر ہے پورے پنجاب کے اندر کہ اب خواتین لیڈ کر رہی ہیں، اور صرف لیڈ نہیں کر رہی ہیں بلکہ پرفارم کر رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں مریم اورنگزیب صاحبہ، ان کو بھی آپ دیکھیں تو ہمیشہ وہ فرنٹ فٹ پہ نظر آتی ہیں. عظمہ بخاری صاحبہ کو دیکھیں، ہمیشہ وہ فرنٹ فٹ پہ نظر آتی ہیں، اور بڑا کلیئرلی وہ اپنے ایک جو پلانس ہیں ان کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے نظر آتی ہیں. تو خواتین کو انکریج کرنے کے حوالے سے بھی شاید ایک بڑا اہم رول پلے کیا جا رہا ہے پنجاب کے اندر. دیکھیں جی، سب سے زیادہ جو ایک اعتماد بلڈ اپ ہوا ہے پنجاب کی ایک ایک خاتون میں، وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ پہلی دفعہ پنجاب میں جو چیف منسٹر ہے، جو سب سے ہائیسٹ عہدہ ہے پنجاب کا، اس پہ ایک خاتون جو ہیں وہ بیٹھی ہیں. اور یہ جو پنجاب کی جو خواتین، بلکہ پورے پاکستان کی خواتین کے لیے خود اعتمادی کے لیے اس سے بہتر میرے خیال میں کوئی جیسچر ہو نہیں سکتا. وہ ساری امپاورڈ فیل کرتی ہیں، وہ سب یہ فیل کرتی ہیں. اور چونکہ مریم نواز صاحبہ نے کئی دفعہ کہا ہے کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے، تو کوئی بھی ان کا جو انیشیٹو ہے آپ دیکھ لیں، دھی رانی ہو، میرا گھر میری چھت، لیپ ٹاپ اسکیم، ہونہار طالب علم، کئی ہیں ان کے 100 سے زیادہ انیشیٹو ہیں. اس میں وہ کہتی ہیں کہ جی کم از کم 50% جو ہے وہ خواتین اور بچیوں کے لیے مختص ہے. کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ ان کو کسی طریقے سے بھی آپ نیگلیکٹ کریں یا ان کو جو ایک پروپورشنٹلی ان کو ان کا حق نہ دیں. اور بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو کی ڈیسیجن میکنگ جو پوزیشنز ہیں، جس میں مریم اورنگزیب ہیں، عظمہ بخاری ہیں، اور ثانیہ ہیں، اور بہت ساری خواتین ہیں، ہم ساروں کو دیکھ لیں کہ ہمیں انہوں نے ایک اپرچونٹی دی ہے کہ جہاں ڈیسیجن میکنگ رولز میں ہم لوگ اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اور یہ اپرچونٹی جو ہے میرے خیال میں یہ ان کے ایک سی ایم ہونے کی وجہ سے ملی ہے، ورنہ پہلے کبھی ہم نے پنجاب میں ایسے نہیں دیکھا تھا. کیبنٹ میں آپ دیکھ لیں، بزدار کی کیبنٹ آپ دیکھ لیں، اس میں ایک واحد یا دو خواتین تھیں، اور یہاں پہ تو کافی ساری خواتین آپ کو نظر آئیں گی. تو میرے خیال میں پنجاب اب ترقی کا وہ ماڈل پوری دنیا میں پیش کرے گا جو آج سے پہلے کبھی کسی نے دیکھا نہیں. ویسے ہی پنجاب لیڈ کرتا ہے، 65% پاپولیشن آپ کی پنجاب سے ہے، وہ بریڈ باسکٹ ہے پورے پاکستان کی. تو جو اب جو ترقی، آپ کو پتا ہے ہمارا جو اینیل ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس دفعہ 47% وہ انکریز ہوا ہے. مجھے یاد ہے کہ بزدار کے زمانے میں 600 ارب ہمارا اینیل ڈیولپمنٹ بجٹ تھا،
اور اس میں سے بھی جو مختص ہوا تھا یوٹیلائز صرف 450 کر سکے تھے. عثمان صاحبہ وہ تو مختلف عثمان بزدار کے ساتھ بھی ان کی اس وقت جب حکومت تھی تو آپ اس وقت بھی پارٹی کا حصہ تھیں. پرویز الہی صاحب جب بنے چیف منسٹر تو اس وقت آپ جو ہے وہ سلپ ہو کے پی ایم ایل این میں گئیں. تو وہ کیا سچویشن تھی اور وہ کیا ریزن تھا؟ کیا عثمان بزدار کی کارکردگی کے مسائل تھے، پی ٹی آئی کے مسائل تھے، یا آپ کو بھی کہیں سے فون کر کے یہ کہہ دیا گیا کہ آپ ادھر چلی جائیں؟ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی جی. میں تو ایک نظریاتی کارکن تھی. میں نے تو پارٹی کو خون پسینہ دیا تھا. آپ کو پتہ ہی ہے کس طرح سے دھرنے میں 4 مہینے، اور پھر اس کے بعد ہم سڑکوں پہ تھے. 20 سال ہم نے سڑکوں پہ گزارے. دیکھیں، جب آپ نظریاتی کارکنوں کی آپ کو قدر نہ رہے، آپ ان کو بالکل آپ ایک فالتو سمجھ کے آپ ان کو سائڈ پہ کر دیں، اور ان پہ بلکہ ظلم اور زیادتی کرنا شروع کر دیں، اور اس سے بھی بڑھ کے جب آپ اپنے مینیفیسٹو پہ جو آپ نے وعدے کیے تھے قوم کے ساتھ، وہ جب آپ پورے نہ کر پائیں اور کسی اور ہی ڈائریکشن میں چل پڑیں، آپ 20-22 سال لوگوں کو کہیں جی میں تو کرپشن کے خلاف جنگ لڑ رہا ہوں، اور جب اپنی حکومت آئے اور جب لوگ یہ سمجھیں کہ جی اب تو کرپشن ختم ہوگی، تو فائلیں یہ وسیم اکرم پلس کی کرپشن کی، اور آگے سے کیا جواب دیا تھا پی ایم میں، اس ایکس پی ایم نے، کہ جی میں تو اس کے متعلق کچھ نہیں کروں گا، یہ تو ایسے ہی رہے گا چیف منسٹر. اور اس کی پھر حکومت چلی گئی. ان کے اپنے ایم این اے ایم پی اے جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہم حلقوں میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں، ہر پوسٹنگ ہر ٹرانسفر پہ پیسہ چل رہا تھا. اور جو فرا گوگی اور گجر جو کہ اب بھاگے ہوئے سارے ایم پی ایز ایم این ایز اور آپ سارے لوگ اس وقت عثمان بزدار کی کارکردگی سے مطمئن نہیں تھے، اور ایون اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیز کی رپورٹ بھی یہی کہہ رہی تھی جو پرائم منسٹر کو پیش کی گئی تھی اس وقت کے پرائم منسٹر کو. تو پھر کیا وجہ سی آخر عثمان بزدار اتنے طاقتور کیوں تھے کہ ان کو کوئی ہٹا نہیں پا رہا تھا؟ مرشد صاحبہ کے وہ چناؤ تھا، وہ انہوں نے ہینڈ پک کیا تھا. اور ان کو آپ کو تو پتا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون نے ان کو جب ٹکٹ ریفیوز کر دیا تھا تو پھر وہ روتے دھوتے آئے تھے، اور پی ٹی آئی نے ان کو ٹکٹ دیا تھا اور ان کو اٹھا کے اگلے دن انہوں نے چیف منسٹر بنا لیا. اس کی واضح اس کی ایک وجہ تھی. وجہ یہ تھی کہ ان کو ایک پپٹ چاہیے تھا. مرشد صاحبہ کو ایک وہ بندہ چاہیے تھا جس کی وہ ڈانڈے جو ہیں وہ جہاں مرضی دل کرے وہ ہلاتی جائیں. کیونکہ ایکچوئل ڈیفیکٹو چیف منسٹر تو فرا گوگی تھی، اور فرا گوگی کس کی بیٹی تھی، کس کی بیسٹ فرینڈ تھی؟ کبھی میرے ساتھ آپ نے دیکھا تھا اس کو؟ تو وہ تو آپ کو پتا ہے ان کا تو اتنا بنی گالا میں وہاں پہ آرڈر تھا کہ جی یہ جب اندر آئیں یا جائیں ان کی سیکیورٹی رجسٹر میں نام بھی نہیں آپ نے رجسٹر کرنا، یہ فیملی ہے. تو وہ ایک نیکسس تھا 5 لوگوں کا، جو اور پوری حکومت ان کے ہاتھوں میں یرغمال تھی. اور وہ سارا پیسہ جتنا ڈیولپمنٹ کا تھا یا جتنا آگے پیچھے ٹرانسفر پوسٹنگ میں جو کرپشن میں انہوں نے جمع کیا، وہ یہ دبئی طاہر خورشید ان کا ایک پرنسپل سیکرٹری ہوتا تھا، اس کے تھرو یہ سائفن کر کے یہ دبئی لے گئے. اور بندر بانڈساروں میں ہوتی تھی، تو اس لیے ان کو تو سوٹ کرتا تھا ایک بزدار ٹائپ کا بندہ، تو بہترین چوائس تھی ان کی. لیکن دیکھو نا آخر میں یہ جو ہے اس طرح کی جو باتیں آپ کرتے ہیں، تو وہ پھر ایک اوپر والے کا بھی تو پلان ہوتا ہے نا، وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور لوگوں کی حق تلفی ہو رہی ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. تو یہ کب تک؟ وہ خود ہی کہتے نہیں تھے کہ جی کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں چل سکتا. تو یہ مکافات عمل ہے. یہ انہوں نے اسی کے خلاف جو تھا سارا اپنا. دیکھیں پہلے میں چونکہ ان کے ساتھ رہی ہوئی ہوں اتنا عرصہ، ہمیں انہوں نے ان کی 2 ایک جسے کہتے ہیں نا شخصیت کے عنصر تھے. ایک پہلے جب انہوں نے جب سٹرگل کر رہے تھے تو انہوں نے یہ ظاہر کیا تھی مجھے تو پی ایم بننے کا شوق ہی نہیں ہے، میں تو صرف لوگوں کی خاطر آ رہا ہوں. جب بن گئی پی ایم پھر انہوں نے ہم سب سے رابطہ منقطع کر لیا، اور وہ من پسند ان کے 4-5 لوگ جن کو ہم نے کبھی زندگی میں پہلے دیکھا ہی نہیں تھا، شہباز گل ٹائپ کے، شہزاد اکبر ٹائپ کے، اور یہ سارا یہ زلفی بخاری جن کو ہم نے کبھی پہلے دیکھا، وہ انہوں نے ان کے ارد گرد اور مرشد صاحب کے ساتھ گھیرا بنا لیا. ہمارے ساتھ تو ان کا کوئی تعلق تھا نہیں. پھر ہمیں پتا چلا
کہ وہ صرف ان کا جو مین مقصد تھا وہ پی ایم کی کرسی تک پہنچنا تھا. اس کے لیے انہوں نے ہر ایک کو استعمال کیا. اس کے لیے جہانگیر ترین کو استعمال کیا, اس کے جہاز کو, علیم خان کو, کس کو نہیں استعمال کیا. پھر ان کو اٹھا کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا, کیونکہ جب مرشد صاحبہ آ گئیں تو میرے خیال میں ان کی جو ایک توہم پرستی تھی وہ غالب آ گئی ان کے اوپر, اور وہ اپنی جو دماغ کی صلاحیت سے جو ان کو فیصلے کرنے چاہیے تھے وہ انہوں نے توہم پرستی کا شکار کر دیے. اور وہی ان عظمیٰ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ جو ابھی ریزرو سیٹس کا فیصلہ آیا, کافی ٹائم لگا, کافی ساری ہیئرنگز ہوئیں, فائنلی جو ریزرو سیٹس کا فیصلہ آیا وہ جو پارٹی تھی اپوزیشن اس کو جو ہے وہ نہیں دی گئیں اور حکومتی پارٹیوں کے اندر ان کو تقسیم کر دیا گیا. اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتی ہیں, کیونکہ اس میں خواتین کی ریزرو سیٹس ہیں, منورٹیز کی ریزرو سیٹس ہیں, تو آپ بھی ایک خاتون ہیں, اس فیصلے کو کیسے آپ دیکھتی ہیں اوور آل؟ دیکھیں, انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی خود ماری ہے. ان کو الیکشن کمیشن نے کتنی دفعہ موقع دیا کہ بھئی آپ اپنے ایک آئین کے مطابق آپ انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں. انہوں نے نہیں کرایا, انہوں نے ٹوپی ڈرامہ کی. پھر اس کے بعد بھئی آپ نے سنی اتحاد کے ساتھ کیوں اپنے آپ کو الائن کیا؟ آپ کسی ایسی پارٹی کے ساتھ اپنے آپ کو, جماعت اسلامی کے ساتھ چلیں, آپ مل کے آ جاتے, جن کے پاس جنہوں نے کوئی لسٹیں اپنی دی ہوئی تھی ریزرو خواتین کے. یہ سنی اتحاد نے تو لکھ کے دیا الیکشن کمیشن کو کہ جی ہماری تو کوئی ریزرو سیٹس ہے ہی نہیں, لسٹ ہی کوئی نہیں ہے ہماری, تو ہمیں چاہیے نہیں. اب آپ دیکھیں کہ قانون اور آئین جو ہے یہ کیا یہ ان کے اباؤ ہے, ان لوگوں پہ لاگو نہیں ہوتا. اچھا, سپریم کورٹ نے وہ ایک جو ججمنٹ دی تھی وہ ان کی من پسند ایک قسم سے ججمنٹ آئی تھی. فیصلہ آیا 17 ہیئرنگز کے بعد. یہ نہیں کہ کوئی ایک دن میں فیصلہ آ گیا, 17 ہیئرنگز اس کی ہوئی ہیں اور 6-7 کے تناسب سے یہ فیصلہ آیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک آئینی بینچ نے بڑا اس پہ غور و خوض کیا ہے, بڑی بحث ہوئی ہے, ڈیبیٹ ہوئی ہے, ہر ایک کے پوائنٹ آف ویو کو سنا گیا ہے, اس کے بعد یہ فیصلہ آیا ہے. تو اب ان کا تو دیکھو نا کوثر, ان کا کیا علاج آپ کر سکتے ہیں. دیکھیں, وہی الیکشن کمیشن جب اس نے ہمیں ڈی سیٹ کیا جبکہ وہ آئین کے خلاف تھا, تو انہوں نے جناب مٹھائیاں بانٹی تھیں, انہوں نے خراج تحسین پیش کیا تھا. وہی الیکشن کمیشن جو ہے بعد میں جب اس کے خلاف انٹرا پارٹی کا الیکشن آیا تو برے بھیجنے شروع کر دیے. تو جب ان کی کوئی فیور میں کوئی بات ہوتی ہے تو واہ 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 ہوتی ہے, اور جب ان کے خلاف ہوتا ہے تو یہ رونا دھونا شروع کر دیتے. یہ الیکشن میں ان کا حال ہے کہ جب ان کو کوئی سیٹ یہ کے پی سے یہ جیتے ہیں تو واہ, فری اینڈ فیئر الیکشن ہے. اور باقی اگر کسی پارٹی کو مینڈیٹ دیا ہے عوام نے, وہ تو جی دھاندلی ہے, وہ تو سیٹ ہی ان کی نہیں تھی, وہ تو ہماری سیٹ ہے, یہ تو 17 پہ آئے. عظمیٰ کیا فیوچر دیکھ رہی ہیں آپ اس ساری سچویشن اور اس پارٹی کا؟ آپ اس کا حصہ رہی ہیں, آپ زیادہ بہتر بتا. پارٹی یہ پارٹی جو ہے, ایک تو لیڈرشپ جو ہے اوپر سے لیڈرشپ ختم ہو چکی ہے ان کی. یہ ارریلیونٹ ہو گئی ہے پارٹی. جو ان کے جو سیاسی لوگ تھے نا, جو سیاسی لوگ جس طرح شاہ محمود قریشی اور وہ لوگ سارے جو ہیں اب وہ ان کو تو سائیڈ لائن کر دیا گیا, ان کی تو بات کوئی سنتا ہی نہیں ہے. وہ بار بار کہہ رہے ہیں جی مذاکرات کی ٹیبل پہ آئیں. بانی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں مائی وے اور دا ہائی وے, میں ہوں تو پاکستان ہے, میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ والا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا, یہ جو ایروگنس ہے اور اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا جو ہے, یہ اللہ تعالیٰ کو غرور پسند نہیں ہے, اور یہ ان کے سامنے اب آ رہا ہے. وہ کسی کی بات نہیں سنتے ہیں, ہر ایک کی وہ یہی ہمیں بھی یہی کہتے تھے کہ جی میں ہی ایک چیز ہوں جو کہ تم لوگ سیل کر سکتے ہو. نہ وہ کسی اپنے ایم پی اے کو خاطر میں لاتے تھے, نہ کسی ایم این اے کو, نہ کسی سینیٹر کو. وہ کہتے تھے جی تم لوگ بنے ہی میری وجہ سے ہو, تمہاری اپنی کوئی وقت ویلیو ہی نہیں ہے. تو یہ اگر آپ کا دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ کو غرور نہیں پسند.